قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل الامارۃ، کبھی امارت کا مطالبہ نہ کرو، مجھے امیر بنا دیجئے، مجھے امیر بنا دیجئے، مجھے امیر بنا دیجئے، امیر بننے کا مطالبہ نہ کر۔ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اگر تیرے زبان پر امارت کا مطالبہ کے بغیر تجھے امارت ملے، مشورے سے، زبردستی سے، لوگوں نے مل کر تجھے امیر بنایا، متفق علیہ رائے سے، تیرے دل کے اندر اس کی تمنا نہیں، ارادہ نہیں، اور زبان پر اس کا سوال نہیں، چھ جائے کہ مجھے امیر نہ مانے تو جہنم میں جاؤ، ایسے سنگین الفاظ، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، بڑی بات ہو گئی۔ تجھے امیر کا ذرا برابر بھی خیال نہیں امیر بننے کا، پھر بھی تجھے امیر بنا دیا گیا تو کیا ہوگا؟ اُعِنْتَ عَلَيْهَا، اللہ کی مدد، نصرت تیرے امارت میں شامل حال ہوگی، اللہ تیری امارت کو سب کے دلوں میں بسائے گا، سب تیری امارت تسلیم کرنے والے بنیں گے، جبکہ تیری مرضی کے بغیر اللہ کی مرضی ہو جائے تیرے امیر بننے میں۔ فرمایا فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، تو اگر امارت مانگ کر لے، تو اگر امارت مانگ کر لے، مجھے امیر بنائیے، مجھے امیر بنائیے، اسی تصور میں جیا اور اسی تصور میں پا لیا، زبردستی امارت اور کرسی پر قبضہ۔ امیر مشورے سے نہیں بنایا گیا، بلکہ امیر بن گیا، بنایا نہیں گیا، بن گیا، یا امارت مانگ کر لیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اُکِلْتَ إِلَيْهَا، تو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، کوئی مدد اللہ کی تیرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، اس عمارت کو سنبھالنے میں دنیا بھر کے فتنے ہوں گے تو اللہ کی مدد و نصرت تیرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، تو غیر منصور ہوگا، تجھے اس کے حوالے کر دیا جائے گا، تو جانے تیری مصیبت جانے، تو جانے تیری لڑائی جانے، تو جانے تیرے حالات جانے، تجھے اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اس پر کوئی مدد اللہ کی نہیں ہوگی۔ فرمایا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، اگر تو نے قسم کھائی کسی بھی قسم پر، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، قسم تو کھا لیا لیکن جس پر قسم کھایا اس کے علاوہ اس سے بہتر ہے، اس کے علاوہ اسے کیا ہے؟ بہتر ہے، خیرا منہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو قسم کھا لیا لیکن اس سے علاوہ اس سے بہتر ہے، مخلوق کے حق میں، تیرے حق میں، دین کے حق میں، تو جو خیر ہے اسے اختیار کر، جو تیری ضد میں ہے تیری ضد چھوڑ۔ کیا چھوڑ؟ ضد چھوڑ، میں ہر حال میں میں ہی، میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ ضد چھوڑ۔ خیر کیا ہے؟ تیری عمارت کے چھوڑنے میں خیر ہے، قسم کھا لیا میں ہی امیر بن کر رہوں گا، لیکن تو نے دیکھا کیا؟ تیری عمارت کے چھوڑنے میں امت میں خیر ہے، عافیت ہے، امت غلط عقیدے سے بچے گی، امت کا ایمان بچے گا، امت کا یقین بچے گا، امت میں اختلافات ختم ہوں گے صرف تیری عمارت چھوڑنے پر۔ تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ تیرے قسم کو توڑ، عمارت چھوڑ، ضد چھوڑ۔ ارے بھئی جب عمارت کے سلسلے میں بات آ رہی ہے تو یہاں بھی قسم کو بھی اسی کی طرح منسوب کیجئے، عمارت چھوڑ۔ فرمایا اب جو قسم کھایا اس کو کروں کیا؟
فرمایا کفر عن یمینک، تو نے جو کچھ قسم کھا رکھا ہے عمارت کو نہ چھوڑنے کا، اس کا کفارہ ادا کر۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے جوش میں بعض مرتبہ کم عقلی سے قسم کھا لیتا ہے۔ اس نے اپنی عقل کو معیار بنایا، حالانکہ اس کے علاوہ میں برکت ہے، حرکت ہے، عافیت ہے، راحت ہے۔ اسے کیا کیا؟ تو اس لیے عمارت مانگنے کی چیز نہیں، عمارت ملنے کی چیز، مانگنے کی چیز نہیں۔ مانگ کر کوئی امیر بن رہا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ امیر کوئی بنایا جا رہا ہے، اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی۔ اب پورے عالم میں جس نے عمارت مانگ کر عمارت پر قابض ہو گیا، نتیجہ اللہ کی کوئی مدد نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی مدد نہیں۔ اب تک جو زبانوں سے باتیں نہیں آتی تھیں، اب زبردستی اپنے آپ کو منصور بتانے کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں، پنڈال ڈال رہے ہیں، لکڑیاں گاڑ رہے ہیں، حوض کھود رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا بتانے کے لیے؟ منصور بتانے کے لیے یہ تمام چیزیں۔ میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ سب کیا بتانے کے لیے؟ اللہ کی طرف سے منصور بتانے کے لیے۔ اچھی طرح معلوم ہے میں منصور نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، میں معذور ہوں، اچھی طرح معلوم ہے، لیکن پھر بھی زبردستی اللہ کی مدد ہرگز نہیں ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی امیر بننے کا شوق ہر اعتبار سے، مشورے میں امیر بننے کا شوق، جماعتوں میں امیر بننے کا شوق، علاقے میں امیر بننے کا شوق۔ امیر کے معنی کیا؟ بڑا بننا۔ یہ بڑا بننے کا شوق، میں بڑا نیکسٹ کھود گڑا، میں بڑا نیکسٹ کھود گڑا، میں بڑا نیکسٹ کھود گڑا۔ وہ گڑا کیا ہے؟ تباہی کے گڑا۔ وہ کون سی گڑا؟ تباہی کی گڑا۔ اس گڑھے سے سب سے پہلے پناہ مانگنا چاہیے۔ الغرض یہ صاف روایت ہے بخاری شریف کی 6782 والی، اور اسی طرح 6622 والی، یہ بھی اسی روایت کی طرف اشارہ۔ یہ روایتیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ عمارت عافیت والی اس وقت ہوگی جب مشورے سے عمارت طے کی جائے، آفت والی اس وقت ہوگی جب عمارت کی خواہش کی جائے اور عمارت پر قابض ہو جائے، عمارت کی وجہ سے، الف سے عمارت، عمارت، عین سے عمارت، عمارت کے تحفظ کے لیے عمارت کے پر قبضہ کر لے، عمارت کی تحفظ کے لیے عمارت پر کیا کر لے؟ تعمیر زندگی عمارت اور عمارت سے نہیں ہے، تعمیر زندگی عمارت اور عمارت سے نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت شامل حال نہیں ہوگی، اس وقت تک زندگی کی تعمیر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات سمجھ گئے تو تمام فتنوں کا حل سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کے تمام تر شعبوں کو درست کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی